آج کا سبق ہمارا شروع ہوگا یہاں سے، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے پہلے سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو پڑھیں گے پیش کے ساتھ، اسم و فعل و حرف، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے زیر کے ساتھ، اسم و فعل و حرف۔ اب یہ دو طرح سے ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کی اقسام کو بیان کریں، آپ کہیں اس چیز کی 5 قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، 10 قسمیں ہیں، پھر آگے ان قسموں کا نام ذکر کریں، تو اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کی قسموں کو آپ ذکر کریں کہ اس چیز کی اتنی قسمیں ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، یا آپ کہتے ہیں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یا کسی بھی طرح آپ کہتے ہیں جب آپ کسی بھی چیز کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں انسان کی 2 قسمیں، مرد اور عورت، تو اس وقت آگے جو قسمیں آپ بیان کریں گے اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2، ایک پیش کے ساتھ، ایک زیر کے ساتھ۔ زیر کے ساتھ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ سلاستو، سلاستی، یہ ہے مضاف، اقسام یہ ہے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ کیا ہے؟ مجرور، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے جو قسمیں آئیں گی اس کو بھی ہم مجرور پڑھیں گے، کیوں؟ اقسامن کو ہم بنا دیں گے مبدل منہ، اور آگے جو قسمیں بیان کریں گے ان کو بنا دیں گے بدل، کیونکہ مبدل منہ اور بدل کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبدل منہ اس کو کہتے ہیں جس کی وضاحت کی جائے، مبدل منہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وضاحت کی جائے، اور بدل کس کو کہتے ہیں؟ جو وضاحت کے لیے ذکر ہو، جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس آپ کا بھائی آیا، اب بھائی کون سا آیا اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، زید آیا، بکر آیا، عمر آیا، خالد آیا، کون آیا؟ اردو میں بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کہا کہ لفظ کی جو اقسام ہے وہ 3 ہے، وہ 3 کون سی اقسام؟ اس کی وضاحت کی ضرورت تھی، پھر آپ نے کہا اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس کو مجرور کیوں پڑھتے ہیں۔ اقسام ان کو بنائیں گے مبدل منہ، اسم معطوف علیہ، وہ حرف عطف، فعل معطوف اول، وہ حرف عطف، حرف معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر اقسام، اس کے لیے بن جائے گا بدل، بدل مبدل منہ مل کر یہ سلاستی کے لیے بن جائیں گے مضاف الیہ۔ یہاں تک امید ہے آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کو مرفوع کیوں پڑھتے ہیں؟ فی سلاستی اقسام اسم و فعل و حرف، مرفوع جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کو بنائیں گے ہم خبر، اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا، اور وہ مبتدا ہوگا ہوا اسم و فعل و حرف، یہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ 3 قسمیں اسم ہے اور وہ فعل ہے اور وہ حرف ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ کو امید ہے سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ جب بھی کسی چیز کی قسمیں ذکر کی جائیں تو اس کی ترکیب کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 2، یا تو ان قسموں کو آپ مجرور پڑھیں گے بدل بنا کر، یا پھر ان قسموں کو آپ مرفوع پڑھیں گے خبر بنا کر، خبر بنا کر ان کو کیا پڑھ دیں گے؟ مرفوع پڑھ دیں گے۔ اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ہے لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ أَوْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى، آگے چلتے ہیں، فِي نَفْسِهَا وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة وهو الاسم۔ اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یہ لام تعلیلیہ ہے، لام جارہ ہے اور یہ تعلیلی ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہی، اس لیے کہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ، لام حرف جار ہے، یہ لام کیا ہے؟ حرف جار۔
अन्ना, ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल में से है। हरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल 6 हैं। आपने हरूफ जारा भी पढ़ ली है, 17 हरूफ आतिफा पढ़े हैं, लेकिन आपने याद नहीं की है, अभी तक मैंने सुने भी नहीं है हरूफ आतिफा। आज हम पढ़ रहे हैं हरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल। ये 6 हरूफ हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लाअल्ला, ये 6 हरूफ हैं। उनमें से एक अन्ना है। अन्ना के बाद जो लफ्ज आता है वो होता है मंसूब, उसके ऊपर जबर आता है। और अन्ना के बाद जो दूसरा लफ्ज आता है वो होता है मरफू, उसके ऊपर पेश आता है। जैसे इन्नल्लाह, कुरान मजीद में भी है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। लफ्ज अल्लाह के ऊपर जबर और गफूरुन उसके ऊपर पेश। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, ये इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, कुरान मजीद में काफी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो अन्ना के बाद यहाँ पर जमीर है, अन्ना, हाँ। जब अन्ना के बाद जमीर आ जाएगी तो उस जमीर को हम अन्ना का इसम बना देंगे। वैसे तो अन्ना का इसम जो है जबर के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर ये जमीर है, और आप जानते हैं जमीर तो मबनी होती है, उस पर एराब तलाश करने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसके बाद लफ्ज आ रहे हैं इम्मा। अच्छा, यहाँ तो हम इसको इम्मा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके नीचे ये हमजा लगा हुआ है, लेकिन ये इम्मा अम्मा के साथ भी मिलता है, तो हम इसको अम्मा पढ़ें या इम्मा पढ़ें, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसको भी समझ लें। ये जो अलिफ, मीम और अलिफ है, इम्मा या अम्मा, ये 3 अल्फाज होते हैं। एक होता है अम्मा, जो कल हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ा था, अम्मा शर्तिया या अम्मा तफसीलिया। अम्मा शर्तिया जैसे अम्मा बाद के अंदर आपने पढ़ा था, उसकी तरकीब का तरीका अलग है। वो अम्मा शर्तिया है, उसके बाद फेल महजूफ होता है। अम्मा बाद हमने पढ़ा था अम्मा शर्तिया, यकुन फेल महजूफ। अब ये है इम्मा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इसको इम्मा पढ़ना है या अम्मा पढ़ना है? इसको पहचानने का आसान सा तरीका है। वो तरीका ये कि हम देखेंगे कि आया इसके बाद फा इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। अगर फा इस्तेमाल हो रही हो तो हम पढ़ेंगे अम्मा, और अगर फा इस्तेमाल ना हो रही हो तो फिर पढ़ेंगे इम्मा। फिर इम्मा भी 2 है, एक होता है इन और मा, उनको फिर इकट्ठा किया जाता है, इम्मा बनाया जाता है। और एक होता है इम्मा, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्मा मुफरद है या इम्मा मुरक्कब है इन और मा से? इम्मा कितने तरह से इस्तेमाल होता है? 2 तरह से। एक होता है इम्मा मुफरद, यानी वो होता ही इम्मा है, और दूसरा होता है इम्मा मुरक्कब, वो इन और मा से मुरक्कब होता है, इन और मा से मुरक्कब होता है। वो इम्मा जो इन और मा से मुरक्कब हो, उसकी अलामत यह है कि उसके बाद फेल मुजारे बानून ताकीद सकीला इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान मजीद में इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इम्मा यबलुगन्ना कुरान मजीद में है ना। तो इम्मा के बाद हम देखेंगे, अगर तो फेल मुजारे बानून ताकीद सकीला इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब यह है कि ये इम्मा असल में इन और मा है, इम्मा मुरक्कब है। और अगर इम्मा के बाद औ आ जाए या इम्मा के बाद दूसरा एक इम्मा आ जाए, तो फिर वो इम्मा मुरक्कब नहीं होगा इन और मा से, फिर वो क्या होगा? इम्मा होगा। और इस इम्मा को कहते हैं इम्मा तफसीलिया या इम्मा तरदीदिया। कौन सा इम्मा? जिसके बाद दूसरा इम्मा आ जाए या जिसके बाद औ आ जाए, जैसे इसके बाद औ आ रहा है, ये देखें। तो इम्मा के बाद अगर फा आ जाए तो उसको हम अम्मा पढ़ेंगे। इम्मा के बाद अगर फेल मुजारे बानून ताकीद सकीला आ जाए तो वो इम्मा मुरक्कब होगा इन और मा से, उसमें फिर इन शर्तिया होगा। और अगर इम्मा के बाद औ आ जाए या इम्मा दोबारा इस्तेमाल हो तो फिर वो इम्मा जो है इम्मा तफसीलिया होगा या इम्मा तरदीदिया होगा। इम्मा तफसीलिया भी इसको कहते हैं, इम्मा तरदीदिया भी इसको कहते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इम्मा तफसीलिया के बारे में। इम्मा तफसीलिया क्या होता है? इम्मा तफसीलिया जो है, इसकी तरकीब का तरीका ये है कि इम्मा के बाद जो जुमला आएगा उसको बनाएंगे मातूफुन अलैह।
اس کے بعد او آئے یا اما دوسرا آ جائے، اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو بنائیں گے معطوف۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، اما کے بعد پہلا جملہ ہے اللہ تدل علی معنی فی نفسی، ہاں یہاں تک یہ جملہ پورا ہو رہا ہے، یہ بنے گا معطوف علیہ۔ دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے تدل علی معنی، یہاں سے یہ بنے گا معطوف۔ یہ جو وہو والحرف والی ترکیب ہے یہ الگ ہوگی، اس کو ہم اس کے ساتھ بھی نہیں ملائیں گے، آگے کے ساتھ بھی نہیں ملائیں گے، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ الگ ہو جائے گی۔ اب یہ اما تفصیلیہ کہتے کس کو ہیں؟ اس اما کو کہتے ہیں کہ جو وضاحت کرے اس چیز کی جو ماقبل میں پہلے مختصر بیان ہو چکی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اسم فعل اور حرف کا تذکرہ پیچھے مختصر ہو چکا ہے۔ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اس کی 3 اقسام ہیں، مختصراً 3 اقسام کا ذکر ہو گیا ہے۔ اب اما سے ان تینوں اقسام کی وضاحت ہو رہی ہے، تو اما کیا کرتا ہے؟ اس چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے جس کا تذکرہ ماقبل میں مختصر طور پہ ہو چکا ہو۔ اب یہ اما تفصیلیہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے۔ ان کیا ہے؟ یہ حروف نواسب میں سے، آپ نے پڑھ لیے ہوں گے حروف نواسب کتنے ہیں، فعل مضارع کی بحث میں آپ نے پڑھے ہوں گے صرف کے سبق میں، کہ فعل مضارع کو کچھ حروف آ کر نصب دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ان۔ ایک کیا ہے؟ ان۔ تو یہ ان ناصبہ ہے، لا تدل، اس لیے ہم لام کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، لا تدل، کیونکہ فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پر فعل مضارع جو ہے وہ مفرد صحیح ہے، فعل مضارع مفرد صحیح، اور آخر میں نون اعرابی بھی نہیں ہے۔ فعل مضارع مفرد صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب فتح لفظی کے ساتھ، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ، کیونکہ اس کے آخر میں نہ تو حروف علت میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، اور نہ ہی اس کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے۔ تو لا تدل یہاں پر اس کی حالت نصبی ہے۔ نصبی کیوں ہے؟ کیونکہ ان ناصبہ شروع میں موجود ہے، اور نصب کس کے ساتھ ہے؟ فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ علی معنن فی نفسی، ہاں علی حرف جار ہے، علی کیا؟ یہ حرف جار۔ معنن یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں متمکن کی چھٹی قسم ہم نے پڑھی تھی، اس میں مقصور۔ اس میں مقصور کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں کھڑا زبر آ جائے، اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے؟ وہ اعراب جو کسی قاعدے قانون کی وجہ سے ختم ہو چکا ہو، اس کو بولتے ہیں اعراب تقدیری۔ جیسے معنن، اچھا بتا، معنی قالا والا قاعدہ لگا جس کی وجہ سے اس کا اعراب ختم ہو چکا ہے، اب اس کو پڑھتے ہیں معنن، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے تو پھر پڑھتے ہیں المعنی، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ المعنی۔ تو علا حرف جار ہے، علا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار۔ معنن ہم نے قاعدہ اور ضابطہ ایک پڑھا تھا کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائیں تو نکرہ کو بناتے ہیں موصوف، یہ پیچھے ضابطہ میں پڑھا چکا ہوں۔ معنن نکرہ ہے، فی حرف نکرہ، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو معنن موصوف فی حرف جار، نفسی مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ۔ اب نفسی کو مضاف کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ نفس نکرہ ہے، اور اس کے بعد ہاں ضمیر معرفہ ہے۔ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے ترکیب کیا کرتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ والی، فی حرف جار، نفس مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل کے متعلق کر دیں گے، ثابت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معنن کی صفت، موصوف صفت مل کر اعلی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تدل فعل کے متعلق، لا تدل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ۔ او حرف عطف ہے۔ اب یہ معطوف علیہ ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ پہلے میں نے آپ کو اس کا ضابطہ سمجھا دیا ہے کہ اما تفصیلیہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ بنے گا ہمیشہ معطوف علیہ، اس کے بعد او آئے گا، یا پھر اس کے بعد اما دوسرا استعمال ہوگا، او کے بعد یا اما جو دوسرا استعمال ہوگا اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ بنے گا معطوف، وہ کیا بنے گا؟ معطوف۔ تو یہاں پر اما کے بعد جو جملہ آ رہے ہیں ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ معطوف علیہ۔ آگے وہو الحرف کی ترکیب ہم الگ کریں گے،
وہ ابتدائیہ ہے، ہوا ضمیر مبتدا ہے۔ یہ مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل میں نے بتایا تھا یہ ترکیب میں ہمیشہ مبتدا بنتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ معرفہ کی 4 اقسام جب شروع کلام میں آتی ہیں تو وہ کیا بنتی ہیں؟ مبتدا۔ تو ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ مبتدا بنا لیں گے۔ اس کو ہم کیا بنا لیں گے؟ مبتدا۔ حرف یہ اس کی کیا بن جائے گا؟ خبر۔ حرف اس کی کیا بن جائے گا؟ خبر۔ الحرف او حرف عطف ہے۔ تدل یہ فعل ہے، تدل پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، تدل فعل ہے اور حالت نصبی میں ہے، نصب اس کا فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ہم منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے استدلہ پر۔ استدلہ سے پہلے ان ناصبہ موجود ہے، تو استدلہ سے پہلے بھی کیا ہوگا؟ ان ناصبہ موجود ہوگا۔ تدلہ، تدلہ فعل، ضمیر اس میں اس کا فاعل، علی حرف جار ہے۔ معنن کو کیا بنائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں معنی کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ موصوف، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا استعمال ہو رہا ہے۔ حرف جار آئے گا تو موصوف بنا دیں گے۔ حرف جار آ رہا ہے، فی حرف جار ہے، نفس مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معنن کی صفت، معنن موصوف اپنی صفت سے مل کر اعلی حرف جار کے لیے پھر مجرور، جار مجرور مل کر تدلہ فعل سے متعلق، تدلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر معطوف علیہ۔ وَيَقْتَرِنُ اس کو ہم آگے کریں گے، وہ حرف عطف ہے، یقترن فعل ہے، معنی مضاف ہے، معنی یہ مضاف ہے، اور معنی ہے کیا؟ اس میں مقصور ہے، اس میں متمکن کی چھٹی قسم، اس میں مقصور، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری، اور تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی قانون اور ضابطے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہو۔ معنی مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یقترن سے، یقترن کا فاعل، یہ کیا ہوگا؟ یقترن کا فاعل۔ ویسے فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آتا ہے فاعل کا، لیکن یہاں پر یہ مرفوع ہے معنی، لیکن اس کا اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری اعراب کا کیا مطلب؟ کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ با حرف جار ہے، احد اس کو کیا بنائیں گے؟ مضاف۔ کیوں؟ احد نکرہ ہے اور الازمنہ معرفہ بالف لام ہے، تو احد مضاف، الازمنہ اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم پہلے بنائیں گے موصوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ الازمنہ اور الثلاثہ دونوں معرفہ استعمال ہے، الازمنہ اور الثلاثہ یہ دونوں کیا ہے؟ معرفہ۔ جب دو معرفے جمع ہو جائے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو موصوف صفت مل کر احد کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یقترن فعل سے متعلق، یقترن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ قبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ معطوف اول ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ معطوف اول۔ یہ معطوف اول کس کے ساتھ ہوں گے؟ یہ معطوف اول ہوں گے لا تدلہ کے لیے، اللہ تدلہ کے لیے معطوف اول ہو جائیں گے۔ ابھی معطوف ثانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہو الفعل کی ترکیب ویسی ہی ہوگی جیسے وہو الحرف کی ہوئی ہے، وہ ابتدائیہ، ہوا ضمیر مبتدا، الفعل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ او تدلہ، او پھر حرف عطف ہے، تدلہ فعل ہے، ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، علی حرف جار ہے، معنن پھر آ رہا ہے۔ آج معنن کی اچھی طرح پریکٹس ہو گئی ہماری۔ معنن اس میں مقصور ہے، اور یہاں پر یہ بنے گا موصوف۔ کیوں؟ اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، جار مجرور جب بھی نکرہ کے بعد آئے گا تو نکرہ کو موصوف بننا پڑے گا اور جار مجرور کی صفت بن جائے گا۔ ولم اچھا اس کو پھر ملا لیں پہلے، تدلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لم یقترن فعل، لم یقترن، یقترن فعل مضارع ہے، اور یہاں پر یہ حالت جزمی کے اندر ہے، اور اس کا جزم سکون کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں یہ مفرد فعل مضارع مفرد صحیح ہے، اس کے آخر میں نون اعرابی بھی نہیں آ رہا، اور اس کے آخر میں حروف علت میں سے بھی کوئی حرف نہیں آ رہا ہے۔ اس کے آخر میں نون آ رہا ہے، لیکن یہ نون اعرابی نہیں ہے، نون اعرابی یہ نہیں ہے، کیونکہ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ وزن سے الگ ہوتا ہے۔ یقترین تو یفتعل کے وزن پر ہے، نون اعرابی وزن سے الگ ہوتا ہے، جیسے یضربون، یفعلون، نون
नून के मुकाबले में आता है, वो फाइल लाम कलमे के मुकाबले में नहीं आता। तो लम यक़तरिन फेल, माना हा, फिर आ गया माना, ये बनेगा मुजाफ, हा ज़मीर मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर लम यक़तरिन के लिए फाइल, बा हरफे जान, आहद को क्या बनाएंगे, आहद को मुजाफ बना देंगे, साफ ज़ाहिर, एक बार बार हम पढ़ चुके हैं, नकरा के बाद मारफा, नकरा के बाद मारफा, तो ये नकरा है आहद, अल अज़मिना मारफा है, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर बा हरफे जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर लम यक़तरिन से मुतअल्लिक, लम यक़तरिन अपने फाइल और मुतअल्लिक से मिलकर मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मातूफ सानी, पहले अल्लाह तदुल्ला के लिए, पहले अल्लाह तदुल्ला के लिए क्या बन जाएगा, मातूफ सानी। वहुवल इस्मु की तरकीब कैसे होगी, जैसे अभी हमने वहुवल फ़ेल की है, वहुवल इब्तिदाइया हुआ ज़मीर मुब्तदा अल इस्मु, हुआ ज़मीर मुब्तदा अल इस्मु खबर। अच्छा पीछे चलते हैं। अब ला तदुल्ला अपने दोनों मातूफों से मिलकर अन नासबा की तावील में होकर, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरी होकर लाम जार के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुनहसिरतुन इसके मुताल्लिक, मुनहसिरतुन अपने पहले मुताल्लिक और दूसरे मुताल्लिक से मिलकर हिया ज़मीर की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अब ये हमारी तरकीब क्या हुई है पूरी। आज हमने ज्यादा वजाहत किसके बारे में पढ़ी है, इम्मा के बारे में पढ़ी है, तरकीब थोड़ी सी लंबी थी, बाकी चीजें ज़ाब्ते वही हैं जो पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये ज़ाब्ते और कायदे समझ में आ चुके होंगे इंशाअल्लाह।